بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، سورہ یونس آیت نمبر 15، جس میں اللہ جل مجد الکریم قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرما رہا ہے کہ کفار مکہ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی، ہم بھی ایمان لانا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آئیں جس کے اندر لات، عزا، منات بتوں کی مذمت بیان نہ کی گئی ہو اور ان کی پوجا سے روکا نہ گیا ہو۔ آپ ہم سے معاہدہ کریں، قرآن کو یا تو اللہ کو کہیں وہ اور نازل کرے جس میں بتوں کی مذمت نہ ہو اور بتوں کی پوجا کی جو ہے ان سے روکا نہ گیا ہو۔ اگر وہ نازل نہیں کرتا تو تم ہی اپنی طرف سے نا اس میں ہماری طبیعت کے مطابق قرآن بنا لو، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اب ان کا یہ مطالبہ کفار کا تھا، مشرکین کا تھا کہ قرآن کو ہی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ترجمہ سماعت فرمائیے کہ رب نے پھر کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا جاتا ہے، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہمارے آیاتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جو ہمارے ملنے کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے منکر ہیں، ہماری ملاقات امید نہیں کرتے، وہ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، تم اس کے علاوہ اور قرآن لے آؤ، اگر اور نہیں لا سکتے تو پھر اسی کو ہی تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب آپ انہیں اعلان کر کے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس قرآن کو اپنی مرضی سے اپنی جانب سے تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی ہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارے سامنے وہی قرآن سناتا ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، اسی کے احکامات سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر کفار و مشرکین کا سلوک اور طرز قرآن کے متعلق، آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ آج بھی وقت کے تقاضے کے مطابق قرآن و حدیث کو تبدیل کر کے ہمیں بیان کیا جائے تاکہ ہماری طبیعتوں میں بات اتر جائے۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس وقت مشرکین نے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں یہ آیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، صرف بات یہ ہے ہمارے مزاج کے مطابق بھی قرآن آپ بیان کریں نا، جیسے ہمیں قبول ہو، ہم اس کو سن سکیں ہماری طبیعت کے مطابق۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے کلام کو تبدیل نہیں کر، اور بندہ بشر کی بندے کے پاس یہ ہمت ہے کہاں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرے، کیونکہ رب کا کلام ہے لا تبدیل لکلمات اللہ،
تو رب کے کلام کو من و عن بیان کیا جانا چاہیے اور من و عن قبول کرنا چاہیے، من و عن تسلیم کرنا چاہیے، اس میں ہی سب کی فلاح ہے۔ اگر حالات کے مطابق قرآن و حدیث تبدیل کر دیا جائے، جیسے لوگ چاہے ویسے بیان کیا جائے، تو یاد رکھیں یہ دین سے بھی مداحنت ہوگی اور رب تعالیٰ کی بھی ناراضگی مول لینی ہوگی، اور جو کہ قیامت کے دن سب سے بڑا دن ہے، اس دن عذاب کا بندہ مستحق ہوگا۔ تو اس لیے علماء حق کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قرآن و حدیث جو حقیقی معنوں میں اسی طرح ہی بیان کیا جائے، چاہے احباب کو اس کے لیے کوئی پریشانی ہو یا نہ ہو، کیونکہ سب کی بھلائی، سامعین کی بھی بھلائی اور بیان کرنے والے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ قرآن مجید، قرآن رشید کو، احادیث مبارکہ کو منوان بیان کریں اور قبول کریں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، آیت نمبر 16 میں، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، اے حبیب آپ فرما دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے تلاوت بھی نہ کرتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ ہی وہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، تحقیق میں تمہارے درمیان اس سے پہلے 40 سال زندگی کا عرصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر اپنی طرف سے کلام بنا کر اس کو کہنا ہونا ہوتا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو میں کوئی آپ تمہارے درمیان کوئی نیا نہیں ہوں، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نہ کبھی کوئی کلام کسی سے میں نے پڑھا ہے، نہ مجھے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اتنا عرصہ میں نے اس کی کلام کو بیان کر کے تمہیں کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ 40 سال بعد اظہار نبوت، اعلان نبوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، بیان کیا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب جس کے چیلنج کو کوئی بھی فصیح قبول نہ کر سکا، جس کی حقانیت پر مضبوط دلیلیں موجود ہیں، خود قرآن مجید کے کلام آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کو تو کجا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، اور قرآن مجید کو رب العالمین معجزہ بنا کر نازل فرمایا ہے، اور اس کے اندر بندے کا کلام داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں تمہارے درمیان 40 سال عمر کا عرصہ رہا ہوں، تم میری دیانت داری سے واقف ہو، میرے صادق الامین ہونے سے بھی واقف ہو، میری اخلاقیات سے بھی واقف ہو، میرے زندگی کا کریڈٹ تمہارے سامنے ہے، تم میرے کردار پر کسی صورت میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور اس سے پہلے نہ میں نے کسی جگہ پڑھا، نہ مجھے کسی نے پڑھایا، نہ میں کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے رب العالمین نے یہ کلام نازل کر کے فرمایا ہے، تو اب یہ قرآن کلام مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو مانو، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، نہ کہ اس کے اندر تبدیلی کے تقاضے کرو۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی کا کلام بنا کر اس کو کہے کہ یہ رب کا کلام ہے، جس طرح کہ آج کل روز مرہ لوگ بے احتیاطی برتے ہیں، اپنے مقصد کی خاطر کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں وہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ گویا کہ رب نے وہ بات کیا جو یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو رب کا کلام نہ ہو، رب نے نہ فرمائی ہو، یہ بندہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا، یا پھر اللہ نے آیتیں جو نازل کیا جو اس کو جھٹلائے گا۔ دونوں برابر درجے کے
ظالم ہے۔ تو معلوم ہوا ظلم زیادتی، جہاں بندوں کو حق مارنا، ان کو مارنا زیادتی کرنا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کی کلام کو جھٹلانا یہ بھی جو ہے جرم ہے اور ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لا یفلح المجرمون، کہ بے شک مجرمین فلاح نہیں پائیں گے۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم سے کہ خالق کائنات قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو معطر اور منور فرمائے۔ علماء مصطفیٰ عاشقان رسول آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر کوئی تغیر و تبدل اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ جو قرآن کا حکم ہے اسی کو بیان کیا اور سنا جاتا ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کامل مغفرت فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 18 اس کا آگے ذکر بھی ہوگا اور بیان بھی ہوگا سورہ یونس کی۔